بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بستری سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ محترم بھائیوں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، یہودی کہا کرتے تھے کہ جو کوئی پچھلی طرف سے ہو کر عورت سے اگلی جگہ میں مباشرت کرتا ہے اس کا بیٹا بھینگا پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ۔ محترم بھائیوں، ہم بستری جمعہ والے دن کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ ہم بستری جمعرات کو کیوں ضروری ہے؟ جمعہ کا دن ہم بستری بھی ایک خاص دن ہے۔ ہم بستری جمعہ کے دن کرنے کے فائدے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہر دن ایک سا ہوتا ہے مگر جمعہ کا دن ہے وہ جمعرات سے بھی زیادہ تر افضل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقی رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورتوں کو تو بہت سا ثواب مل گیا مگر مردوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، مرد عورت کا ہاتھ پکڑ کر مانوس کرتا ہے تو اس کے لیے بھی ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ جو مرد پیار سے اپنی بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کے ہاتھ میں لگانے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جب وہ اپنی بیوی سے مباشرت کرتا ہے تو دنیا مافیا سے افضل ہوتا ہے۔ جب غسل کرتا ہے تو بدن کے جس بال پر سے پانی گزرتا ہے اس کے لیے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، اور غسل کرنے کے عوض میں جو چیز دی جاتی ہے وہ دنیا میں معافی سے بہتر ہوتی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے بھی کہتا ہے، میرے بندے کی طرف دیکھو کہ ایسی سرد رات میں غسل جنابت کے لیے اٹھا اور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں۔ تم اس بات پر میں اسے غسل جنابت کے لیے اٹھا اور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں، تم اس بات پر گواہ ہو اور کہ میں نے اس کو بخش دیا۔ جمعرات اور جمعہ کو ہم بستری غسل کرنے کی ترغیب دی، اس لیے دی کہ کیونکہ مردوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد جانا ہوتا ہے تاکہ آتے جاتے کہیں نظر پڑنے سے طبیعت میں کسی قسم کی شہوت پیدا نہ ہو اور خواہش نفس سے اطمینان ہونے کا سبب نماز اور خطبہ میں دل جمعی حاصل ہو جائے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مرد اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک بستر میں سونا افضل ہے، یہ کہ کسی ایک کو عذر ہو، اس لیے کہ مقصد ہم بستری کرنا نہیں بلکہ مقصد بیوی کے دل کو خوش کرنا ہے۔ بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا گویا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ بیوی سے ہم بستری یعنی جماع کے لیے دن کی بہ نسبت رات کا وقت زیادہ اچھا ہے، اور اسلامی مہینوں کے پہلے 15ویں اور آخری رات کے علاوہ بقیہ راتوں میں ہم بستری کرنا چاہیے، کیونکہ روایت سے معلوم ہوتا ہے ان 3 راتوں میں شیاطین زمین پر زیادہ پھیلتے ہیں، اور ہفتے کے اعتبار سے جمعہ کی شب میں بعض فقہاء نے جماع یعنی ہم بستری کو مستحب لکھا ہے، اور شب میں بھی شروع حصے کی بنسبت شب کا آخری حصہ زیادہ مناسب ہے۔ رات کے حصوں میں سو لیا جائے تاکہ دن بھر کی تھکن سے راحت ملے اور مکمل سکون حاصل ہو، اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ رات کا تھوڑا سا حصہ جنابت یعنی ناپاکی میں گزرے گا، البتہ رات کا اتنا آخری حصہ بھی نہ ہو کہ پھر وہ دوبارہ آرام کا وقت نہ رہے۔ کچھ دیر اس کے بعد بھی آرام کر لینا چاہیے۔ جب خاوند کو اپنی بیوی کے پاس آنے جانے کی حاجت ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ کمرے میں اس وقت اور کوئی نہ ہو، حتیٰ کہ شیخوار بچہ بھی نہ ہو وہاں۔ اگر بچہ سویا ہو تو کوئی مذائقہ نہیں۔ شریعت نے میاں بیوی کو اختیار دیا ہے کہ وہ دن میں یا رات میں کسی بھی حصے میں مباشرت یا ہم بستری کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ شرعی تقاضا یہ بھی ہے کہ جس قسم کی محبت توقع مرد اپنی مرضی سے کرتا ہے اسی طرح کی توقع بیوی بھی اپنے شوہر سے کرتی ہے۔ اخلاقی طور پر یہ مناسب نہیں کہ شوہر اچانک آئے اور اپنا مطلب نکال کر یعنی ہم بستری ہو کر جمع کر کے چلا جائے کہ بیوی بدستور تشنہ رہے گی، جس سے اس کو تشویش اور حیرانی لاحق ہوگی۔ لیکن اگر اس ازدواجی ملاپ کو بخوبی سر انجام دیا جائے تو بیوی سے کرتا ہے، اسی طرح کی توقع بیوی بھی اپنے شوہر سے کرتی ہے۔
اخلاقی طور پر یہ مناسب نہیں کہ شوہر اچانک آئے اور اپنا مطلب نکال کر یعنی ہم بستری ہو کر جمع کر کے چلا جائے۔ بیوی بدستور تشنع رہے گی جس سے اس کو تشویش اور حیرانی لاحق ہوگی، لیکن اگر اس ازدواجی ملاپ کو بخوبی سر انجام دیا جائے تو بیوی کے لیے بھی مرحلہ آسان ہوگا۔ خاوند کو چاہیے جب وہ اپنی بیوی ضرورت پوری کر لے تو بیوی کے پاس سے فوراً نہ ہٹے، کیونکہ اس سے بھی بیوی کو تشویش لاحق ہوتی ہے، بلکہ مرد اس کے بعد بیوی کے ساتھ دیر موجود رہے، حال کہ یہ یقین ہو جائے کہ بیوی کی حاجت بھی پوری ہو چکی ہے اور مرد کا بھی ساتھ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حیض والی عورت سے مباشرت صحبت کی یا عورت کی دبر میں مباشرت صحبت کی یا کسی کاہن کے پاس گیا اور اس سے غیبی معاملات کے بارے میں کچھ پوچھا اور اس کی کہی ہوئی بات کو سچ مان لیا، تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جانے والی چیز کے ساتھ کفر کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب کوئی شخص حیض کی حالت میں بیوی سے مباشر صحبت کر لیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے آدھا دینار صدقے کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سونا نہ آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں۔ ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کر دیجیے گا، چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔